الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے محسن اور کرم فرما سلطان رحیم عطائے رسول غریب نواز کی یاد میں یہاں پر جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جملہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے کاروبار میں رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ہم محفل میں حاضر ہیں، یہ محفل بھی اپنے دل کو ٹٹولنے کی جگہ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں اگر اپنے دل کو تلاش کرنا ہو، اپنے دل کو دیکھنا ہو کہ واقعی تمہارا دل وہ دل کیسا ہے، کیا دل کہلانے کے لائق ہے، تو کہا 3 موقع پر اپنے دل کو ڈھونڈا کرو. کہا عند مجالس الذکر، جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہاں پر دیکھا کرو کیا محفل میں تمہارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. کہا وعند تلاوت القرآن، جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تب اپنے دل کو دیکھا کرو کہ قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. اور فرمایا وعند خلوتی، جب تنہائی میں اس وقت دیکھو تمہارا دل اللہ کی طرف لگتا ہے یا گناہوں کی طرف لگتا ہے. اگر گناہوں کی طرف لگتا ہے تو سمجھ لینا تمہارا دل کہلانے کے لائق نہیں. پہلے اللہ کی بارگاہ میں رو کر اللہ کی بارگاہ سے دل مانگو. اب اگر ہم اس محفل میں بیٹھے تو دیکھیں کہ ہمارا واقعی وہ دھڑکنے والا دل ہے، اللہ کی یاد والا دل ہے، ورنہ پہلے رب کی بارگاہ میں رو کر اس دل کو مانگیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج ہمارا یہ دل اچھی جگہوں پر نہیں لگتا، بے چین ہونے لگتا ہے. کا یہ نفاق کی نشانی ہے. تو آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مہربان میں جی لگا کر بابا سے بلند و پاک کی نظریں پیش کرے. صلی اللہ
حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ آج سچ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لقب جو تھا نا، صادق بھی تھا اور مصدوق بھی تھا۔ صادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، اور مصدوق آقا جس چیز کو آقا فرما دے وہ سچ ہی ہو جائے۔ صادق سچ بولنے والا، اور مصدوق آقا جس کے بارے میں کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ اگر کسی کو جنتی کہہ دے تو جنتی ہو جائے، آقا اگر کسی کو جہنمی کہہ دے جہنمی ہو جائے، آقا علیہ السلام اگر کسی کو صدیق کہہ دے صدیق ہو جائے۔ آقا علیہ السلام ایسی ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ بیکار ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا دائیں ہاتھ جا بیکار ہو، ابھی تک صحیح اور سالم تھا، لیکن جو کہ حضور کو مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے حضور کی بات کو نہیں مانا، تو آقا نے فرمایا جا، جیسے ہی کہا نا تو فوراً جیسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ بیکار ہو، دائیں ہاتھ کہا نا آقا علیہ السلام اگر کہہ دینا وہ سچ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دینا جا میں نے تجھے آنکھ عطا کی تو آنکھ آ جائے۔ وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بلا سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشم علم و حکمت بلا سلام۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے جمعہ میں ایک وظیفے کی بات کی، اس کو پہلے بتا دو، پھر ایک مرتبہ اس موضوع کی طرف آؤں گا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و دوائها وحافظ ابراہیم وصحبائها ومن المسائل وسیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اگر نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سارے دن شیطان کے وسوسے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں نقلی محدثین نے لکھا ہے اگر شیطان اپنے پورے ٹولے کے ساتھ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس انسان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ ہمیں سیکھنا اور عمل بھی کرنا، تو اس کا عمل کب سے شروع کریں گے؟ آج سے نہیں نا، نہیں، صبح فجر کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ محفل سے گئے تو کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، نیاز کھانے آئے کچھ سیکھنے آئے۔ دیکھو انما الاعمال بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ اگر آپ اس نیت سے آئے کہ مولانا آپ کیا بیان کرتے ہیں ہمیں سننا ہے جاننا ہے، سمجھے نا، اس نیت سے آئے نا تو سائڈ میں نیاز بھی مل جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر اسی لیے کہا گیا نا، اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ اگر ہم یہاں مسجد میں بیٹھے اور اگر ہماری کوئی دنیا کی غرض ہے تو ہمارا یہ دین دنیا بن گیا، لیکن بازار میں بیٹھے اور نیت یہ ہے اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، تمہارا یہ دین دنیا کا کام کرنا بھی دین بن جائے۔ تو کل سے انشاءاللہ فجر سے شروع کرنا ہے نا، فجر میں نہیں آئے تو یہ گاچی والا مسجد کے آس پاس والے بہت سارے سوتے رہتے نہیں یار، دور دراز والے آ جاتے ہیں، سمجھے نا، لیکن یہ کھانچے والے وہ کھانچے والے عیسیٰ بھائی جیسے ضعیف آدمی بیچارے دوڑے چلے لیکن جوان سوتے رہتے ہیں، اسی کھانچے بہت سارے جوان سوتے پڑے رہتے ہیں، سمجھے نا۔ تو آس پاس کے لوگ کی کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، تو بہرحال فجر کی نماز جب آپ پڑھ کے جاؤ گے نا تو حدیث پاک میں کہ وہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھ کے رزق حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ کا جھنڈا لے کر آتا ہے۔ تو فجر کی نماز بھی پڑھے، کل سے انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں۔
اگر کہو گے شیطان سے اپنی دوستی ہے تو کیا کریں گے؟ دوستی بھی چھوٹ جائے گی. وظیفہ شروع تو کرو. اور کبھی اور بھی برے خیالات آئے نا, جیسے ہوتا ہے نا کبھی اللہ کے بارے میں آپ کو گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں نا, تو فوراً قل اللہ شریف پڑھنے لگ جاؤ. حدیث پاک میں برے وسوسات سے اللہ تمہیں بچا دے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دو بات ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الملائکہ ورحمۃ وشفائہ ونور الابصار وضیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. بے شک سیدھی, یہ نہ ہو کہ اس میں بہانے بازی ہیں. اللہ نے کہا ایمان والوں سے, کہا اللہ سے ڈرو سیدھی بات کرو. کہا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا یصلح لکم اعمالکم, اللہ فرماتا تمہارے معاملے کو سنوار دے گا. اگر بہو اور ساس کی لڑائی ہو جائے, دونوں سچ سچ بات کر دیں تو اللہ کا وعدہ ہے دونوں میں اللہ صلح کر دے گا. سمجھے نا, بھائی بھائی کی لڑائی ہو جائے سچ بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے سارے معاملے کے درمیان میں صلح کر دے. یہ دنیا کا فائدہ ہے. آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے وہی سب سے زیادہ کامیاب. یہ سچ جو ہے نا یہ ہماری ضرورت بھی ہے. سچ یہ اسلام بھی چاہتا ہے, سچ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. سچ اسلام کی تعلیم بھی ہے, رسول اللہ کی تربیت بھی. آپ دیکھیں یہ سچ جو ہے نا قیامت کے دن بھی کام آئے گا. بے شک سچ کیا ہے, قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اسی سچ کے بارے میں آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق, اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو. کیوں؟ اس طرح کہ سچائی سے دل یہ روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا اگر جھوٹ بولو گے تمہارا دل یہ گندا ہوگا, تمہارا دل یہ کالا ہو جائے گا, تمہارے دل میں تاریکی آئے گی. کہا سچ کو لازم پکڑ لو. کہا فائدہ کیا ہوگا؟ فإن الصدق يهدي إلى البر, سچ بولو گے یہ سچ تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائے گی. وإن البر يهدي إلى الجنة, کہا یہ تمہیں سچ بولنا تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اس لیے کہ جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. اور فرمایا, اور آقا علیہ السلام نے اسی سچ کے بارے میں فرمایا تھا مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا, بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ کی کوششیں کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے آقا فرماتے اللہ کے نزدیک کو صدیق لکھ جائے. اور فرمایا جو جھوٹ بولے گا جہنم کی طرف جائے گا. اور جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ کی کوششیں کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا بھی گیا. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مقام پر کیسے فائل ہو گئے؟ حضرت لقمان حکیم کہتے میں نے ہمیشہ سچ بولا. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر 4 چیزوں کو اپنے آپ پر لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دے. دنیا کا کوئی غم اسے ٹینشن نہیں دے گا, دنیا کی کوئی پریشانی اسے لاحق نہیں ہوگی. پہلا یہ کہ انسان اپنے آپ پر سچ کو لازم ہو, انسان اچھے اخلاق والا ہو جائے, حلال روزی کمائے, امانت میں خیانت نہ کرے. کہا دنیا کا کوئی غم اسے غم دے گا ہی. ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنت میں جانا چاہوں میں کون سا عمل کروں؟ آقا فرماتے تو سچائی کو لازم پکڑ لے تو جنت میں چلا جائے. لیکن آج آپ دیکھیں سچ بولنا ہم نے سوچا یہ بڑا دشوار ہے. آج کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ اگر ہم بزنس میں سچ بولیں گے کما نہیں پائیں گے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے مال میں کوئی کمی ہے اسے بتا دے، آپ کماؤ گے تھوڑا لیکن اللہ تعالیٰ اسے خوب برکتیں عطا کرے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے اگر تم نے غلط طریقے سے جھوٹ بول کر کمایا تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ اس مال سے برکت کو ختم کر دے۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اپنی زبان کی، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے، کبھی ہوتا ہے کسٹمر کو بیوقوف بنا دے، اپنے آپ میں خوش ہو جاتے ہیں میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ یاد رکھیے اس میں برکت نہیں، لیکن اگر آپ نے سچ سچ بتا دیا کمائیں گے تھوڑا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، سچا تاجر، سچا بزنس مین جو سچ بول کر کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے انبیاء اور صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھیے سچ صرف 3 مقام پر جھوٹ بولنا یہ 3 مقام پہ جائز ہے۔ خلاف معاملات 3 مقام پر بولا جا سکتا ہے، باقی جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ایک وہ مقام کہ اگر 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو تو دونوں میں صلح کرنے کے لیے ایسی بات بولیں تاکہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہوتا یہ نا کہ دونوں کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے تو کرتے ہیں لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے نہیں۔ دوسرا، لڑائی جنگ کے میدان میں وہاں پر اگر ضرورت ہونا تو خلاف سے معاملہ بات بولی جا سکتی ہے۔ اور تیسری ایسی چیز نا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ جھوٹ ہی بولیں، آپ کا جھوٹ بھی پکڑ لیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کا اعتبار ہی ختم ہو جائے۔ ہاں کبھی ایسے معاملات پڑ جائے نا تو خلافی معاملہ بول کر خلافی معاملہ بات بولی جا سکتی ہے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، خلافی معاملہ بول کر اسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مقام کے علاوہ چوتھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکے۔ ہاں کبھی خلافی معاملہ اگر ایسی کوئی بات بولے جس کے 2 معنی مطلب نکلتے تو وہاں بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر آپ ہجرت کر کے جب مکے سے نکلتے ہیں، یا مکے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہاں کافروں نے بڑا انعام لگا رکھا تھا، بہت بڑا انعام، اور جو پکڑے گا اتنا انعام دیا جائے گا، جو کرے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اس قسم کی باتیں تھیں۔ آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نکلے، ایک کافر دوڑتا ہوا آیا، وہ حضرت صدیق اکبر کو پہچانتا تھا لیکن آقا علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ اب جب آیا نا کہا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ میرے ہادی کے معنی ہوتا ہے راستہ بتانے والا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہادی راستہ بتانے والا۔ اب وہ پہچانتا نہیں تھا، چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر اس کے 2 معنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ میرے ہادی ہیں، دنیا کا ہی راستہ نہیں بلکہ جنت کا بھی راستہ۔ اس طور پر ایسی ہوتے باتیں بولی جا سکتی۔ یاد رکھیے سچ سے انسان کی، یاد رکھیے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن آج سچ کے معاملے میں انسان سوچتا ہم سچ بولیں گے یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھیے سچ بندہ جو بولتا ہے نا اللہ کی رحمتیں نازل۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ عادتیں ایسی ہیں جو چھوٹتی، کچھ ایسی عادتیں دکھ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عادتیں؟ کہا حضور میں زنا کا عادی، مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا۔ حضور میں شراب پیتا ہوں، شراب کا عادی، مجھ سے شراب نہیں چھوٹتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کرتا ہوں، مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتی۔ کہا آپ کی شریعت میں اس چاروں چیزیں درست نہیں؟ کہا آپ کی شریعت میں چاروں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ہاں جائز نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے ایک چیز کا وعدہ کر لو، سودا کر لو، باقی جاؤ تم زنا کرو، جاؤ تم جا کر کے چوری کرو، جاؤ تم کچھ بھی کرو، لیکن تم سے ایک چیز کا وعدہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سوچ
شراب بھی اتنی سخت حرام، زنا کرنا بھی اتنا سخت جرم ہے، چوری بھی اتنا بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو مجھ سے ایک وعدہ کر لے، تو جھوٹ نہیں بولے گا، جا ساری چیزیں میں تجھے اجازت دیتا۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ اسے جھوٹی تو نہیں بولنا، باقی اب اپنے کو اجازت۔ گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد شراب کی بوتل اٹھایا کہ شراب پی، لیکن یاد آیا کہ اگر میں شراب پیوں گا، جب آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، آقا پوچھیں گے اے شخص کیا تم نے شراب پیا ہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا؟ سچ کا میں وعدہ کر کے آیا۔ شراب کی بوتل اٹھایا اور دیوار پہ مارا، دیوار پہ مارا۔ اس کے بعد وہاں سے جب رات ہوئی، جس عورت کے پاس منہ کالا کرتا تھا وہاں پہنچا، سوچا کہ جا کر کے اسے زنا کروں۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا میں تجھ سے زنا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا میں نے سنا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا میرے دل پہ بجلی چمک گئی، بجلی گری اور فوراً میں وہیں سے پلٹا، اس لیے کہ کہا اگر میں سچ بولوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو کہا مسلمان زنا نہیں کرتا، مسلمان ہی برائی نہیں کرتا۔ تو کہا میں وہاں سے پلٹا اور زنا سے توبہ کر لیا۔ کہا اس کے بعد رات ہوتی ہے، میرے قریب میں ایک مال پڑا تھا، جب وہ مال پڑا تھا میں نے سوچا اس سے کچھ مال نکال لیا، مال نکال لیا، جا کر مال نکالنے کے لیے پہنچا، لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ بندہ مجھ سے تفتیش کرے گا، پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سچ کا وعدہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کر کے آیا ہوں۔ وہاں اس نے شراب سے بھی توبہ کیا، زنا سے بھی توبہ کیا، چوری سے بھی توبہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹکٹکی باندھ کر، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ سارے صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ٹکٹکی باندھ کے وہ صحابی دیکھ، ایک صحابی نے کہا اے شخص کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب سے آیا ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے بندہ، کہا یہ کیسا باکمال نبی ہے، اتنے میں میرے اندر برائیاں تھی، لیکن ایک سچ بولے نے ساری برائیوں سے مجھے بچا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ کر کے مسلمان ہوا۔ یہ سچ آپ کے نہ سمجھتے، یہ سچ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بولا کرتے تھے جو بندہ سچ بولتا ہے اسے آگ بھی نہیں جلاتا، کہا جو بندہ سچ بولتا ہے اسے پانی میں نہیں ڈباتا، کہا جو بندہ سچ بولتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار کا کلام تھا، بار بار یہ کہا کرتے تھے سچ بولنے والے کے کبھی سمندروں میں نہیں ڈوبتا، سچ بولنے والا کبھی اسے آگ نہیں جلاتی، اس طرح کی باتیں بولا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے کہا مالک بن دینار آپ یہ بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ سچ بولنے والا ڈوبتا نہیں، سچ بولنے والے کو آگ نہیں جلاتا، اسے جاننا چاہیے۔ کہا چلو ایک دہریہ تھا، دہریہ جانتے نا جسے ناستک کہتے، وہ کہتا دنیا کچھ نہیں، بس دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ دہریہ تھا، اس سے مناظرہ کیا، باتیں کر رہے، دونوں طرف سے وہ دلیل دے رہا ہے، یہ دلیل دے رہے ہیں، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مالک بن دینار کو جلا رہا ہے، کہا چل آگ جلا، کہا جو سچا ہوگا وہ اس آگ میں ایک ہاتھ رکھے گا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ آگ اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ مالک بن دینار نے آگ روشن کرائی، آگ روشن کرانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا، ڈالنے کا لیکن پکڑا اور آگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب جیسے آگ میں ہاتھ ڈالا نہ مالک بن دینار کا جل رہا نہ اس دہریہ کا جل رہا، دونوں کا ہاتھ ہی نہیں جل رہا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ دہریہ کا ہاتھ جلا نہیں، مالک بن دینار کا ہاتھ جلا۔ مالک بن دینار پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھی سے غیبی سے آواز آتی ہے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار اگر کسی سچے کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے اسے بھی نہیں جلاتے، سچے کے ہاتھ میں آ جائے اسے بھی نہیں جلاتے۔ مالک بن دینار نے کہا اب میں ہاتھ الگ ڈالوں گا، تو ہاتھ الگ ڈالے گا۔ مالک بن دینار نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، آگ نے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں، جیسے دہریہ ڈالتا اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے تھے نا، میں کہتا تھا نا جو سچ بولتا اسے دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی نہ جلائے۔ لیکن آج آپ دیکھیے سوچتے لوگ سچ میں بڑی برائیاں ہیں، سچ بولیں گے آپ کہیں پھنس نہ جائیں۔ یاد رکھے میرے آقا علیہ السلام کا وعدہ، سچ بولو گے نا
सच बोलने से अल्लाह ताला मोहब्बतें भी पैदा करेगा। आज जो लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं ना, सच ना बोलने की वजह से। कभी इंसान अपने आप को बचाने के लिए, कभी इसके लिए कहते ना, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक बार सच बोल दो, लोग सोचते यार सच बोल के कहीं फंस ना जाओ। याद रखो, सच अगर आप बोलोगे ना, दुनिया में भी बचोगे इंशाअल्लाह और आखिरत में भी बचोगे ना। आपको बताओ, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में हज़रत अबू बकर शिबली थे। एक मर्तबा उनका हुकूमत से कोई मामला हो गया, पुलिस साहब को तलाश कर गया। हज़रत अबू बकर शिबली जो थे ना, उन्होंने सोचा मेरा जो पीर है ना, मेरा पीर रोशन ज़मीर है, ये मेरा जो पीर है ना, मुझे आखिरत में जब बचाएगा दुनिया में भी बचा लेगा। अब पुलिस दौड़ा रही, दौड़ते दौड़ते गए, सीधा जुनैद बगदादी की खानकाह में घुस गए। जुनैद बगदादी की खानकाह में कहा, पीर साहब बचाए बचाए, पुलिस को आ रही पीछे। कहा जाओ अंदर बैठ जाओ मेरे रूम में। हज़रत अबू बकर शिबली गए और रूम में सुकून से बैठ गए। इधर पुलिस वाले दौड़ते दौड़ते आए, कहा अबू बकर शिबली आया? कहा जाओ अंदर है, कहा जाओ अंदर है। अबू बकर शिबली सोचने लगे, यार ये पीर साहब मेरे कैसे हैं? अगर मुझे छुपाए बताना था तो छुपाए क्यों, छुपाए तो बताए क्यों? इसके बाद आए और आने के बाद उस खलीफे मंसूर के जो सिपाही थे ना, आकर के ढूंढने कहीं मिल ही नहीं। एक तो इतना ढूंढने लगा ना, चटाई उठाया उसके नीचे नहीं मिला। तो एक कहने लगा, भाई वो 6 फीट का इंसान है अबू बकर शिबली, ये चटाई के नीचे क्या हो जाएगा? देखा आएगा, सोचा यार ये कुछ नहीं, बाहर आए। कहा भी पीर साहब कैसी बात की? कहा अंदर तूने? कहा अंदर है। दोबारा कहा अंदर है। तभी अबू बकर शिबली परेशान हो गए, या अल्लाह ये पीर साहब मेरे कैसे हैं? एक बार तो बच गए, दोबारा फिर बता दिया। अबू बकर शिबली जो थे ना, अब इसके बाद ये दोबारा पुलिस के इधर उधर ढूंढे ढूंढे के मिल ही नहीं मिल रहे। वापस आए, कहा यार ये अल्लाह वालों की बात भी अजीब होती है, ये पीर साहब किसी जज्बे में रहे होंगे। अब इसके बाद वो चले गए। अब वहां से अबू बकर शिबली अंदर से आए, बड़े गुस्से में थे, यार पीर साहब ने ऐसा किया। बाहर आए, कहा है पीर साहब अगर आपने मुझे छुपाया था बताया क्यों? और अगर बताना था उन्हें बता, इसी तरह जाहिर करना था तो मुझे छुपाया क्यों था? हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला जलाल में आ गए। कहा है अबू बकर शिबली सुन, आज मेरे एक झूठ ने तुझे दुनिया में पकड़ने से बचा दिया और मुझे आखिरत में गिरफ्त से बचा। एक झूठ, एक सच ने, एक सच बोलने की वजह से अल्लाह ने तुझे दुनिया में बचा दिया और मुझे आखिरत में बचा दिया। कहा और अगर मैं एक सच या झूठ बोल देता तो दुनिया में तू पकड़ा जाता, आखिरत में मैं पकड़ा जाता। तो याद रखिए, इंसान सच बोलने की वजह से ना पकड़ा नहीं जाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको रहमतें नाज़िल करता है। आप देखिए, इसीलिए अरब लोग कहा करते थे ना, कहा कि सच ये मर्दानगी की अलामत। कहा सच मर्द लोग बोला करते, झूठ कभी मर्द नहीं बोलते, झूठ कभी मर्द बोलता ही नहीं। कहा जो मर्दानगी वाले लोग। आपको बताओ, जब यहाँ से हिजरत करके नजाशी बादशाह के पास वहां पर कुछ मुसलमान पहुंच गए थे, वहां और नजाशी बादशाह ने वहां अबू सुफियान जो मक्के के सरदार थे उनको पकड़वा कर बुलवाया, और बुलाने के बाद सारी चीजों के बारे में कहा ये मोहम्मद अरबी कौन है? कहा मोहम्मद अरबी वो है जो हमारे बाप दादाओं के दीन को छुड़वा दिया, ये किया वो किया, इस तरह करके बहुत सारी बातें की। तो नजाशी बादशाह ने ये कहा, अच्छा ये बताओ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात मुझे तुम बताओ, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? उन्होंने कभी झूठ बोला? अब अबू सुफियान जो कि काफिर थे, हुजूर को मानते नहीं थे, सोचा कि चलो मैं झूठ बोल दूं, लेकिन अबू सुफियान ने कहा नहीं, मर्द कभी झूठ नहीं, अरब के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। कहा वो मेरे भतीजे हैं। कहा जब से बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा कभी उनकी ज़बान पे झूठ नहीं आया, जब भी बोले सच ही बोले, जब भी बोले सच ही बोले। अब नजाशी बादशाह ने कहा जब दुनिया के मामलात में वो इंसान इतना सच्चा हो सकता है तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के मामलात में कितना सच्चा होगा। यकीनन मोहम्मद अरबी सच्चे हैं, सच्चे। बताइए, अरब लोग कभी झूठ को पसंद नहीं करते। आज आप देखिए, इंसान जब एक झूठ बोलता है ना तो लगता है चोरी किया, दिल घबराता है।
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصدق الطمانینۃ والکذب الریبۃ، آقا فرماتے سچ بولنا یہ دل کا سکون، چین اور قرار ہے، اور فرمایا یہ جھوٹ بولنا دل کی بے چینی ہے۔ آپ کبھی جھوٹ بول کر نا آپ کے دل کو قرار نہیں آ سکتا، جھوٹ بولیں گے نا تو کبھی بھی دل کو سکون نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے نا تو آپ کے دل کو قرار آئے گا، آپ کے دل کو قرار آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایک جھوٹ بول دیے نا تو آپ کے دل میں کھٹک رہے، پتہ تو نہیں چل گیا، پتہ تو نہیں چل گیا، پتہ تو نہیں چل گیا، لیکن کہتے ہیں نا ایک سچ 100 برائیوں سے نجات ملتا ہے، لہذا سچ کی بڑی قدر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے سچے تھے نا، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے سبحان اللہ، صادق الامین، صادق الامین۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ مومن کی شان یہی ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت بھی نہیں کرتا، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کہا جھوٹے کی یہ نشانی، جھوٹے کی یہ نشانی ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے گا، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سچ بہت بڑی دولت کا نام ہے، سچ بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ آپ بزرگان دین کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء اکرام کی زندگیاں دیکھیں، کہ آپ دیکھیں کبھی زندگی اس لیے کہ جھوٹا انسان، اس لیے کہا نا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ کبھی معرفت کی منزل کو طے ہی نہیں کر سکتا، معرفت کی منزل کو طے ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سچ بندہ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کہا نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کس پر؟ نبیوں پر اور سچ بولنے والوں پر۔ تو یاد رکھیے یہ درس لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کاروبار کریں، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا۔ جھوٹ سے اللہ کی لعنت، اللہ الکاذبین، جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بس تو آج کا بس بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، تھوڑا ہو اس پر عمل ہو بس، کہ انشاءاللہ کل فجر سے شروع کریں گے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا۔ یاد رکھنا بیوی کو بھی کیا کرنا، ہمیشہ نہیں جا کے جھوٹ بولنا کہ آپ کا اعتمادی ختم ہو جائے، پھر آپ گھر پہ جانے کے سوچنے لگے کہ یار مولانا نے بڑا اچھا وظیفہ دیا کہ بیوی کو راضی کریں، تو اس سے بھی جھوٹ بول سکتے نہیں۔ جھوٹ سے بچیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔